برسر اقتدار تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں نومبر سن 2014 سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے اور 6 برس گزرنے کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے کیس کو لٹکانے کے مختلف حربے استعمال کرنے کے بعد اب پی ٹی آئی کے غیر ملکی اور خفیہ اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے والی الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے حکومتی پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کیس کے مدعی اکبر ایس بابر کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف کے بانی رکن نے رد عمل کے طور پر اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے تحقیقات کے عمل پر ہی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کے 23 بینک کھاتوں کی تفصیلات پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کے ساتھ شیئر کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانونی طور پر اکبر ایس بابر کا استحقاق نہیں بنتا کہ ان کو پی ٹی آئی کی فنڈنگ اور اکاؤنٹس کی تفصیلات دی جائے۔ یاد رہے کہ ان اکاؤنٹس میں کئی غیر اعلانیہ اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جن کا انکشاف اس وقت ہوا تھا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت پر کچھ بینکوں نے جولائی سن 2018 میں پی ٹی آئی کے زیر انتظام اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کی تھی۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ ای سی پی کی اسکروٹنی کمیٹی نے 5 اور 6 اگست سن 2020 کو لگاتار 2 دن اجلاس کیے جہاں درخواست گزار کے وکیل سید احمد حسن شاہ نے جانچ پڑتال کے عمل کی ساکھ پر سنگین سوالات اٹھائے۔ تاہم ای سی پی کمیٹی نے درخواست گزار کے ساتھ پی ٹی آئی کے بینک کھاتوں کی تفصیلات شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے 23 بینک اکاؤنٹس تک رسائی کا مطالبہ کر رکھا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کرائے گئے اکاؤنٹس کی تصدیق کی جا سکے۔ درخواست گزار کا الزام ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ 23 بینک اکاؤنٹس جعلی ہیں اور ان کی جانچ پڑتال کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے جانچ پڑتال کے عمل سے متعلق تحفظات کا کھل کر اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو آگاہ کیا کہ اسٹیٹ بینک کی توثیق شدہ دستاویزات کی جانچ کے بغیر غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال محض دھوکہ ہے۔ اکبر ایس بابر کے وکلاء نے واضح کیا کہ بینک اکاؤنٹس کی جانچ کی کارروائی ٹی او آرز کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور درخواست گزار سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ مبینہ جعلی دستاویزات پر مہر لگا دے گا۔ خیال رکھے کہ پی ٹی آئی کے کھاتوں کی جانچ پڑتال مکمل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے کمیٹی کے لیے آخری تاریخ 17 اگست مقرر کی گئی ہے، تاہم ڈیڈ لائن تک بہت کم پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی تحقیقات بارے درخواست گزار اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ نومبر سن 2015 سے تحریک انصاف اپنے تمام اکاؤنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمع کروانے سے انکاری ہے۔ اکاؤنٹس کے ایک سادہ آڈٹ میں 2 سال کا عرصہ کیسے لگ سکتا ہے اور اس کے باوجود اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور یہ بات عقل سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مقدمے کو اختتام تک آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانی عوام حقائق جاننے کے مستحق ہیں۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس نومبر سن 2014 سے زیر التوا ہے جس پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ کیس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکی فنڈز میں تقریباً $30 لاکھ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے یعنی ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطیٰ سے تحریک انصاف کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ جو فنڈز بیرون ملک موجود اکاؤنٹس حاصل کرتے تھے اسے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں پوشیدہ رکھا گیا۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ سن 2002 کے مطابق شک نمبر 15 کا استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کو بطور جماعت کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 61 اور 62 بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف اگر اس کیس میں خود کو کلیئر نہ کروا سکی تو نہ صرف بطور جماعت اس کا وجود ختم ہو جائے گا بلکہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اپنے اپنے عہدوں سے فارغ ہو جائیں گے اور یوں تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سن 2002 کے آرٹیکل 13 کے تحت مالی سال کے اختتام سے 60 روز کے اندر الیکشن کمیشن میں بینک اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ جمع کرانا ہوتی ہے جس میں سالانہ آمدن، اخراجات، حاصل ہونے والے فنڈز کے ذرائع، اثاثے اور واجبات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کا سربراہ الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ بھی جمع کراتا ہے جس میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام مالی تفصیلات درست فراہم کی گئی ہیں اور کوئی بھی فنڈ کسی ممنوعہ ذریعے سے حاصل نہیں ہے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا اس میں اس بات کو پوشیدہ رکھا گیا کہ تحریک انصاف کو کس کس ذرائع سے پارٹی فنڈز ملے۔ پارٹی کے فنڈز کے ذرائع ظاہر نہ کرنے پر آرٹیکل 61 اور 62 کوئی بھی اتھارٹی استعمال کر سکتی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔